یا رحمان یا رحیم اللہ یا کریم. میں مناسب تو نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کا وقت لوں، لیکن بہرحال میں تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف کر دیتا ہوں 10-15 منٹ میں. تفصیلی تقریر میں شاید یہ لکھ کر اخبار میں بھیج دوں گا اور آپ سب لوگ پڑھ دیں گے. آپ کو پتہ ہے اس جمعرات کو یہ ایک ڈچ ایم پی ہے گیٹ ویلڈرز، اس نے قرآن اور فتنہ، اس کا نام اس نے فتنہ رکھا ہے علیاذ باللہ، انٹرنیٹ پر اس نے تھرسڈے کو ریلیز کی ہے. وہ میں نے ساری دیکھی ہے. اس فلم میں قرآن کو فتنہ کہا گیا ہے. آج مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زائد ہے، لہذا اس فلم کے ذریعے دنیا کے ہر 5ویں فرد کی دل آزاری کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بہت سارے ممالک نے بھی اس کی مذمت کی ہے، حتیٰ کہ ہالینڈ کے وزیر اعظم نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اس ڈچ ایم پی نے قرآن مجید کی 5 آیات بیان کر کے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی. اس نے 5 آیات سلیکٹ کی ہیں پورے قرآن مجید، فتنہ کے اوپر تلاش کر کے آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں. اس نے 5 آیات سلیکٹ کی ہیں قرآن مجید سے. ان میں سے 4 آیات تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہیں. 4 آیات ایسی ہیں جو اس نے آگے پیچھے سے کاٹ کر بیان کیا ہے، یعنی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہیں، سیاق و سباق سے علیحدہ ہیں. اور ایک میں اس نے حقیقت بیان کی ہے جو صحیح ہے. جیسے ہمارا عقیدہ ہے ایسے ہی عقیدہ وہ عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے. یہ میں آخر میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اب نوجوانوں کو میں خاص کر یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ غیر مسلم نوجوانوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو جب ان کے سامنے وہ یہ آیت رکھیں گے کہ یہ تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو ان کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو 4 آیتیں ہیں اس کی میں تمہیں ایک پہلے مثال دے دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے. وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو یہ حکم اس وقت ہے جب مسلمانوں میں شراب حلال تھی. اس وقت رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھو، کیونکہ تمہیں نماز کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اب اگر آج کوئی مسلمان اس کا پہلا حصہ پڑھے اور کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں رب فرما رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ اس کی بات اس لیے نہیں مانی جاتی، اس لیے کہ وہ اگلا حصہ چھوڑ رہا ہے، یہ کنٹیکسٹ سے آؤٹ کر رہا ہے. یہاں یہ لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اسی طرح 4 آیات اس نے قرآن سے سلیکٹ کی ہیں اور ان کو آدھا آدھا کاٹ دیا ہے. میں ان میں سے 1-2 آپ کے سامنے مثال کے طور پر بیان بھی کروں گا. ان میں سے آدھا آدھا کاٹ دیا ہے جس سے وہ معنی الٹا ہو گیا. جیسے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں رب فرماتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اگلا حصہ کاٹ دیا جائے تو معنی الٹا ہو جاتا ہے. تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ، سیاق و سباق سے جب بات نکالی جاتی ہے تو معنی الٹا ہو جاتا ہے. میں اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ کے ایک نامور اور ہیرو وزیر اعظم کی تقریر کا ایک اقتباس تمہیں سناتا ہوں جو اس نے ہاؤس آف کامنز کے اندر کی ہے. برطانیہ کا ہیرو وزیر اعظم جس پر برطانیہ والے فخر کرتے ہیں، اس نے ہاؤس آف کامنز میں ایک تقریر کی ہے. میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. ہاؤس آف کامنز میں برطانیہ کا ہیرو اور پاپولر اور فیورٹ وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے اور قوم کو بتا رہا ہے I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. میرے پاس خون، سخت مشقت
آنسو اور پسینے کی تجویز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں پیش کروں. میں آج تمہارے سامنے خون میں رنگے جانے کی پیشکش کر رہا ہوں کہ ہمیں خون کے اندر مرنا ہے. یہ ایک وزیر اعظم ہاؤس آف کامنز میں کہہ رہا ہے. آگے کہتا ہے یو آسک واٹ از آور پالیسی. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے, آئی ول سے, میں کہوں گا اٹ از ٹو ویج وار بائی سی لینڈ اینڈ ایئر ود آل آور مائٹ. وزیر اعظم کہہ رہا ہے اگر تم میری پالیسی پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہوں گا ہمیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ سمندر, فضا اور زمین میں جنگ کرنا ہے. یہ ایک وزیر اعظم ہاؤس آف کامنز میں کہہ رہا ہے. اور آگے کہتا ہے یو آسک واٹ از آور ایم. پہلے تو پالیسی پوچھیے. اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ ہمارا مقصد کیا ہے, آئی کین آنسر ان ون ورڈ. میں ایک لفظ میں تمہیں جواب دیتا ہوں, وکٹری. وکٹری ایٹ آل کاسٹ. وکٹری ہاؤ لانگ اینڈ ہارڈ دا روڈ میں بی. وہ کہتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے, ہم نے فتح حاصل کرنی ہے, ہم نے فتح حاصل کرنی ہے, چاہے ہمیں جتنا ہی دور جانا پڑے, چاہے ہمیں جانے بھی قربان کرنی پڑے, ہمیں ہر صورت میں جنگ کر کے فتح حاصل کرنی ہے. Who is this? پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ ونسٹن چرچل ہے. یہ اس کی تقریر ہے 13 مئی 1940 کو ہاؤس آف کامنز کے اندر ونسٹن چرچل نے یہ تقریر کی ہے. اس وقت جرمنی کے خلاف وہ اعلان جنگ کر رہا تھا. اس وقت جرمنی کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ اعلان کر رہا تھا. اگر اس کو جنگ کے کنٹیکسٹ سے نکالا جائے تو وہ سب سے بڑا دہشت گرد نظر آتا ہے, وہ سب سے بڑا ظالم نظر آتا ہے. لیکن اگر کنٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے کہ میدان جنگ میں وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا ہے, یہ اس کا حق بنتا ہے, یہ اس کا فرض بنتا ہے. میدان جنگ میں ہر لیڈر کا یہ فرض ہے کہ اپنی قوم کے حوصلے بڑھائے تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کرے. یہ 4 آیات جو اس نے چنی ہیں اور ان کو کاٹا ہے, یہ چاروں کی چاریں میدان جنگ کی ہیں. وہ آدھی کاٹ رہا ہے میدان جنگ کے حالات کو, وہ کاٹ کر آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہا ہے. لہذا جس کسی نوجوان کو کوئی غیر مسلم یہ حوالہ دے تو قرآن کھول کر 1 سطر اس کے آگے جب تم پڑھو گے 1 سطر پیچھے پڑھو گے, تمہیں حقیقت نظر آ جائے گی کہ یہ میدان جنگ کی واقعات ہیں. اب میں ان میں سے ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو اس نے دی. اس نے 5 آیتیں دی. ایک آیت یہ سورہ محمد ہے, قرآن مجید کی 47 آیت ہے, اور اس کی آیت 47 سورت ہے, اس کی آیت نمبر 4 ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. رب کہہ رہا ہے جب تم کافروں سے ملاقات کرو, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, ان کی گردنیں کاٹ دو, حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ, یہاں تک کہ پوری طرح انہیں تباہ و برباد کر دو, جو بچ جائیں انہیں مضبوط رسیوں کے ساتھ قیدی بنا لو.